دوسرا گروہ ہے جو شب برات کو شب قدر جیسا مانتا ہے۔ شب قدر جیسی فضیلت ہے ویسے ہی شب برات کی بھی فضیلت ہے۔ شب قدر میں جیسی عبادتیں، بدعتیں اور رسومات گھڑ کر رکھی ہیں، ویسی ہی رسومات اور بدعتیں شب برات میں بھی گھڑ کر رکھی ہیں۔ بلکہ بعض ان میں وہ طبقہ بھی ہے جو شب برات کو شب قدر سے بھی افضل مانتا ہے، اور وہ افضلیت کو منوانے اور اس پر من گھڑت رسومات پر عمل کرنے کی خاطر نہ اللہ کے احکامات اور حقوق کی رعایت کرتا ہے، نہ بندوں کے حقوق کی رعایت کرتا ہے، نہ شریعت کے بدنام ہونے میں حفاظت کرتا ہے، من مانی کے ساتھ اپنے نظریے کو مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ نظریہ بالکل غلط ہے۔ شب برات کو شب قدر جیسی سمجھنا اور اس میں مخصوص عبادتیں خود اپنی طرف سے گھڑ کر لینا، نمازیں گھڑ رکھی ہیں، نفل نمازیں اور عجیب طرح کے اذکار گھڑ رکھے ہیں، خطبات گھڑ رکھے ہیں، فضائل گھڑ رکھے ہیں، اس طریقے سے شب برات کو اس کی حد سے آگے بڑھا دینا یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور تیسرا گروہ ہے جو معتدل ہے اور جو جمہور کا نظریہ ہے، یہ معتدل طبقہ جمہور امت کا یہ کہتا ہے کہ شب برات کے فضائل من جملہ ثابت ہیں، البتہ اس میں مخصوص طرح کی کوئی عبادت اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ جس کی جیسی سہولت ہو، جیسی راحت ہو، اپنے حساب سے عبادت انفرادی طور پہ کر لے، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے، اس درمیان میں جتنی عبادت خود سے انفرادی طور پر ہو سکتی ہو کر لے، بس یہ ثابت ہے۔ اس کے علاوہ شب برات میں کسی بھی طرح کی مخصوص عبادت آپ علیہ السلام یا صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔